السلام علیکم قائرین کرام، نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ تمام مسلمانوں کا نماز کے فرض عین ہونے پر اجماع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ ترجمہ: پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں حکم دیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ترجمہ: تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر بہت سے ائمہ مسلمین نے نماز کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً ابو نعیم فضل ابن دقین متوفی 218 ہجری کی کتاب الصلاۃ وغیرہ۔ علاوہ ازیں عصر حاضر میں بھی اردو اور علاقائی زبانوں میں متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کتابیں اکاذیب، موضوع احادیث، ضعیف و مردود روایات، تضادات اور علمی مغالطوں پر مشتمل ہیں۔ مثلاً الدلائل السنیہ فی اثبات الصلاۃ السنیہ، تصنیف محمد امان اللہ ابو بکر محمد کریم اللہ۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، تصنیف مفتی جمیل احمد نذیری۔ نیز دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم منز، پشتو، تصنیف ابو یوسف محمد ولی درویش۔ نیز نماز مدلل، تصنیف فیض احمد ککروی ملتانی۔ نیز نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تصنیف محمد الیاس فیصل۔ نیز نماز مسنون کلام، تصنیف صوفی عبدالحمید ساتی۔ نیز نبوی نماز مدلل، پہلا حصہ سندھی، تصنیف علی محمد حقانی۔ گو یہ مختصر مقدمہ تفصیلی بحث کا متحمل نہیں ہے، تاہم بطور نمونہ مذکورہ بالا نقائص کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ الدلائل السنیہ میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اعتموا تزدادوا حلما، رواہ ابو داؤد والبیہقی والبزار والطبرانی، صفحہ 64-65۔ ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ باندھا کرو، اس سے حلم بڑھے گا۔ ابو داؤد، بیہقی، بزار، طبرانی۔ الدلائل السنیہ اردو نسخہ، صفحہ 45۔ حالانکہ اس روایت کا سنن ابو داؤد میں کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ صحاح ستہ کی کسی کتاب میں بھی یہ روایت نہیں ہے، غیر صحاح ستہ میں بھی یہ سخت ضعیف سندوں سے مروی ہے۔ اسی طرح صاحب کتاب نے ایک اور موضوع روایت کو ترمذی اور ابو داؤد کی طرف منسوب کر کے اس کی تحسین امام ترمذی سے اور تصحیح امام ابن حزم سے نقل کی ہے۔ دیکھیے گا الدلائل السنیہ عربی، صفحہ 131 سے 132، اردو صفحہ 74۔
حالانکہ یہ روایت بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود نہیں ہے، اور اسے امام ترمذی نے حسن کہا ہے، نہ ابن حزم نے صحیح۔ البتہ یہ روایت امام ابن جوزی کی کتاب الموضوعات جھوٹی حدیثوں کا مجموعہ میں ضرور پائی جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کو 11 رکعات پڑھتے تھے، پہلے 4 پڑھتے، پھر 4 پڑھتے، پھر 3 پڑھتے۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے مفتی جمیل احمد نذیری صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے، جبکہ تراویح ایک سلام سے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ایک سلام سے کے الفاظ قطعاً نہیں ہیں، بلکہ صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت درج ذیل الفاظ کے ساتھ مروی ہے، یسلم بین کل رکعتین ویؤتر بواحدہ۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ شرح مانع الآثار 129/1 ایک نسخے کے مطابق صفحہ 151، ایک اور نسخہ کے مطابق صفحہ 219، اور نسب الرعایا 12/2 میں ابن عمر، زید بن ثابت اور جابر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک حدیث مروی ہے، جبکہ جناب فیض احمد ککروی صاحب اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں فائد ابن عبد الرحمن ابو الورقہ عن عبداللہ ابن ابی اوفا کی سند سے صلاۃ الحاجہ والی حدیث مروی ہے۔ اسے ابو القاسم رفیق دلاوری نے عماد الدین صفحہ 439 440 بحوالہ جامع ترمذی وقال حدیث غریب میں نقل کیا ہے۔ حالانکہ فائد مذکور کے بارے میں امام ابو حاتم رازی متوفی 277 ہجری فرماتے ہیں کہ وَأَحَادِيثُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ بَوَاطِعِ۔ ترجمہ: اور اس کی سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث باطل ہیں۔ حاکم نیشاہ پوری فرماتے ہیں کہ یروی عن ابن ابی اوفا احادیث موضوعہ۔ ترجمہ: وہ سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے موضوع روایات بیان کرتا تھا۔ محمد زکریا صاحب کے تبلیغی نصاب میں بھی فائد مذکور کو متروک لکھا گیا ہے۔ محدث ابن جوزی نے فائد کی یہ روایت اپنی کتاب الموضوعات 140/2 میں ذکر کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک موضوع روایت کا تذکرہ صفحہ 10 پر گزر چکا ہے۔ متعدد مصنفین نے یہ روایت بطور استدلال ذکر کی ہے۔ مثلاً ابو یوسف درویش نے دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم منز پشتو صفحہ 293 میں، فیض احمد ککروی نے نماز مدلل صفحہ 131 میں، اور صوفی عبدالحمید سواتی نے نماز مسنون کلاہ صفحہ 343 میں۔ درویش صاحب نے اس روایت کے مرکزی راوی محمد ابن جابر کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اور خود اپنی اسی کتاب میں صفحہ 52 پر لکھا ہے کہ اس حدیث میں مرکزی راوی محمد ابن جابر ہے، اور اسے یہ سب ضعیف کہتے ہیں۔ مسعود احمد BSc نے اپنی کتاب صلاحۃ المسلمین کے بارے میں یہ بلند و بالا دعویٰ کر رکھا ہے کہ
اس کتاب میں کوئی ضعیف حدیث نہیں لی گئی، حالانکہ اسی کتاب کے صفحہ 305 تا صفحہ 307 پر مصنف عبدالرزاق 116/3 سے معمر ان عمرو ان الحسن کی سند سے ایک اثر نقل کر کے لکھا ہے سندہ صحیح، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ عمرو سے مراد ابن عبید ہے۔ دیکھیے گا مصنف عبدالرزاق 83/11 حدیث 19985۔ تہذیب الکمال وغیرہ میں یہ صراحت ہے کہ امام حسن بصری کا شاگرد عمرو ابن عبید معتزلی تھا۔ اس شخص کے بارے میں امام ایوب سختیانی وغیرہ نے کہا کہ یکذبو یعنی جھوٹ بولتا ہے۔ امام حمید الطویل نے کہا کان یکذبو علی الحسن، وہ حسن بصری پر جھوٹ بولتا تھا۔ بلکہ امام یحییٰ ابن معین نے گواہی دی کہ کان عمرو بن عبید رجلا سوء من الدہریہ، عمرو ابن عبید گندہ آدمی تھا اور دہریوں میں سے تھا۔ ایسے دہریہ کذاب کی روایت کو سندہ صحیح کہنا بہت بڑی جرات اور حوصلے کی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مستدرک حاکم 562-63/2 میں صحیح مسلم کی ایک راوی اسماعیل ابن عبد الرحمن ابن ابی کریم السدی کی ایک روایت ہے جسے امام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیتے ہیں۔ مستدرک کی اسی جلد میں صفحہ 258 تا 260 پر الصدی کے ساتھ اسماعیل ابن عبد الرحمن اس کے نام کی صراحت ہے۔ مسعود صاحب اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سند میں الصدی کذاب ہے، حالانکہ اسماعیل ابن عبد الرحمن الصدی صحیح مسلم کا راوی اور حسن الحدیث ہے۔ اس پر امام ابو حاتم وغیرہ کی معمولی جرح مردود ہے۔ اسے کسی محدث نے کذاب نہیں کہا، البتہ جوزجانی ناسبی نے محمد ابن مروان الصدی کو کذاب شتام لکھا ہے، جو غلطی سے اسماعیل مذکور کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ ابن عدی جو مختلف راویوں کی بابت جوزجانی کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں نے اسماعیل مذکور کے ترجمہ میں جوزجانی کا یہ قول ذکر نہیں کیا۔ یہ ہے مسعود صاحب کا مبلغ علم کہ وہ موضوع کو صحیح اور صحیح کو موضوع گردانتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی میں عام مسلمانوں کی تکفیر پر بھی کمر بستہ رہے۔ ان کتب میں بے شمار ایسی روایات موجود ہیں جن کے ضعیف و مردود ہونے پر اتفاق ہے۔ مثلاً یزید ابن ابی زیاد کی ترک رفع یدین والی روایت دیکھیے نبوی نماز سندی صفحہ 355 تا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم منز صفحہ 294 اور نماز مدلل صفحہ 130 131 وغیرہ۔ ان کے علاوہ درج ذیل کتابوں میں بھی ضعیف روایات موجود ہیں۔ صفحہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 135 دیکھیے القول المقبول فی تخریج صلاۃ الرسول صفحہ 440 حدیث 382۔ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم از خالد گرجاکی صفحہ 342 343 اور صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 214 دیکھیے گا القول المقبول حدیث 310 وغیرہ۔ علی محمد حقانی دیوبندی اپنی ایک پسندیدہ روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یزید ابن ابی زیاد کوفی پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے مگر وہ سکہ ہے۔ نبوی نماز مدلل
سنتدی پاگو پریوں صفحہ 355۔ اور جب یہی یزید ابن ابی زیاد مخالفین کی حدیث مسح علی الجواربین میں آ جاتا ہے تو حقانی صاحب فرماتے ہیں کہ ضیلعی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں یزید ابن ابی زیاد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ نبوی نماز صفحہ 165۔ محدث شام شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عجیب صح ہوا ہے۔ انہوں نے صفحہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 80 میں ایک ضعیف اور غیر صریح روایت کی بنیاد پر جہری نمازوں میں قراءت فاتحہ کو منسوخ قرار دیا ہے، حالانکہ ان کی مستدل روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جہری اور سری دونوں نمازوں میں مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ مختصر یہ کہ نماز کے موضوع پر اردو اور دیگر زبانوں کی اکثر کتب پر اندھا دھند اعتماد صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسی متعدد کتابوں نے عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمن نے عوام و خواص کے لیے عام فہم اردو میں نماز نبوی کے نام سے کتاب مرتب کی ہے، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث شامل نہ ہونے پائے۔ راکم نے بھی تحقیق و تخریج کے دوران، یعنی ابو طاہر حافظ زبیر علیزی محمدی یا شاید ڈاکٹر شفیق الرحمن صاحب کی بات کر رہے ہیں،